السلام علیکم بھائیو، یہ ویڈیو یہ ولاگ ہم آج بالکل خاص اسپیشل بنا رہے ہیں، ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ یہ گلگت بلتستان کے لیے ہے اور گلگت بلتستان میں سب سے بڑی سیاسی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہے، اور اس سے جڑے ہوئے جو بھی جمہوری ڈیموکریٹک لوگ ہیں، یہ ان سب کے لیے ہے۔ بھائیو، آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 دنوں سے ہمارے صوبائی صدر ایڈوکیٹ امجد کو کس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ٹھیک، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیٹ پہ جو بھی ہو، وہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہو، وہ فرد بابر ہو، وہ اعتزاز حسن ہو، جو جیسے قابل بندہ یا بندی پیپلز پارٹی کو لیڈ کرے گی، وہ نشانے کے زد میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہسٹری میں جو ہے آپ کو بہت دیکھنے کو ملے گا۔ اب اسی طرح بالکل یہی ٹرینڈ گلگت بلتستان کے اندر بھی چل رہا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایڈوکیٹ امجد حسین ایک انتہائی قابل ایڈوکیٹ بھی ہے، قانون دان بھی ہے، سیاست دان بھی ہے، اور آپ نے ان کو دیکھا ہے، ہمیشہ ان کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے عوام کو ان کے حق دلایا ہے، عوامی بات کی ہے، ڈیموکریٹک بات کی ہے، جمہوریت کے ساتھ کھڑی رہی، اور جتنے یہ ٹوٹی پوٹی لنگڑا جمہوریت ہمارے پاس ہے، تو یہ ان لوگوں کی، ان جیسے لیڈرز کی وجہ سے ہیں کہ آج ہمارے پاس، اگر آپ چلو کہو اس کو ڈمی اسمبلی، تو وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو دی ہے۔ آپ کے تو 2-3 کرسیاں لگا کے ایک کونسل کا پتہ نہیں کیا ہوتا تھا، ایک چیف ایگزیکٹو ہوتا تھا۔ لیجسلیٹو اسمبلی بھی آپ کو اگر دی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے جغرافیکلی اور اپنا سٹیٹس آپ دیکھیں، آئین کے تناظر میں دیکھیں، کیا سٹیٹس ہے گلگت بلتستان کا؟ کچھ بھی نہیں ہے، رائٹ؟ تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک دم جو ہے نا سینٹ کی طرح جو ہے، سینٹ میں آپ کا ریپرزنٹیشن ہو، یا نیشنل اسمبلی میں ہو، یا کوئی کشمیر طرز کے جو ہے نا آپ کو سیٹ اپ دیا جائے؟ بھائی، اس کے لیے اسٹرگل چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے پروسیس ہوتا ہے، طریقے ہوتے ہیں، لڑنا پڑتا ہے، سٹیپ ٹو سٹیپ جانا پڑتا ہے۔ یہ اتنا بھی جو کچھ ہمارے پاس آج ہے نا، 2 4 6 جس طرح جتنا کچھ بھی ہے، یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی بدولت ہے۔ بتائیں نا، آج آپ ہمارے صدر امجد کو تنقید کے نشانے بناتے ہو، آپ بتائیں نا، آپ لوگوں نے آج تک گلگت بلتستان میں کیا ڈیولپمنٹ کی ہے؟ کون سا بل لایا ہے؟ کون سا آپ نے امینڈمنٹ کی ہے؟ کون سا جو ہمارے اوپر آرڈرز امپوز ہے وفاق سے، آج تک آپ نے اس کے ریزسٹنس میں، اس کے کاؤنٹر میں کوئی ایک صفحہ کا ایک پیج لکھا ہے؟ آج آپ بات کرتے ہیں کہ آپ مطلب ایسے لوگ، ان کو کچھ نہیں پتا، کک نہیں پتا، بس اٹھ کے بس جس طرح پاکستان میں ایک بندہ آیا تھا، سب کو اس نے یوتیا بنایا، وہی کے وہی ریپیٹ ہو رہے ہیں، نہ سوچ، نہ بوجھ، نہ پڑھنا، نہ لکھنا، نہ جانچ پڑتال کرنا، لگے ہوئے۔ یار اتنی منافقت، اتنی مطلب گھری ہوئی حرکت، قصور کیا ہے؟ بتاؤ، قصور کیا ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کے زمین کے مالک بنا لیا؟ یہ قصور ہے صدر امجد کا اور پیپلز پارٹی کا؟ آپ جانتے کیا ہے لینڈ ریفارم کے بارے میں؟ بتائیے نا۔
یہ بس ایک لفظ آپ کو ملا ہے یوٹیوب کی طرف سے، سہولتکاری اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے گھر کا، آپ کا زمین کا، آپ کے پراپرٹیز کا مالک بنایا گیا، تو وہ سہولتکار. اور جن کے تانے بانے ملتے ہیں اب وہ آپ سب کو پتہ ہے، وہ مذہبی رہنما ہو، وہ ٹھیکیدار ہو، جو بھی ہو، یہ سب کی روٹی کہاں سے چلتی ہے، کون ان کو جو ہے کنٹرول کرتا ہے. اور ان کو تو بالکل ان کو زخم لگے گا، ان کو جو ہے نا درد ہوگا. آپ دیکھیں نا کتنے ہنزا والوں کا، کتنے زمینیں جٹیال میں، سکور میں اور آگے پیچھے گلگت ڈسٹرکٹ کے اندر منور سائیڈ پہ ہمارے لوگوں کے خریدی ہوئی 70s میں 80s میں 90s میں خریدی ہوئی زمینیں، پلاٹیں جو ہے نا کھا گئے، پتہ ہی نہیں چلا. راتوں رات بھائی ان لوگوں نے پٹواریوں کے ساتھ مل کے انتقال کرا دیا اور ہم ایسے ہی ایسے بیٹھ گئے. ہے کہ نہیں ہے؟ ہر گاؤں میں آپ کو ملے گا. کھا گئے ہمارے پلاٹیں. کیوں؟ رائے نہیں تھے. خالصی سرکار کے اندر جو ہے نا بہت ساری، اب کیا سمجھاؤں اس ویڈیو میں، آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتا. آپ کو اس کا حقوق دیا ہے. درد اس کو ہوگا جو بلیک میلرز تھے، درد ان کو ہوگا جو لینڈ مافیا تھے. آپ تو کم از کم خود کو پڑھے لکھے سمجھتے ہو تو جانچ پڑتال کرو کون سی چیز آپ کے حق میں ہے، کون آپ کا حقیقی لیڈر ہے، عوامی لیڈر ہے، کون آپ کو جو ہے نا وہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے. بھائی کسی کو ٹرول کرنے سے، کسی کو جو ہے نا اس طرح الزام لگانے سے کسی کا قد چھوٹا نہیں ہوتا، کسی کا سیاسی قد چھوٹا نہیں ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو 50 سال سے دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. ضیاء الحق بھی آیا، پرویز مشرف بھی آیا، چلے گئے، 10 سال لگائے. بھائی پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہونے والی کوئی پارٹی نہیں ہے. یہ ہماری نظریاتی پارٹی ہے، ہمارا ایک مینیفیسٹو ہے. اور رہی بات کچھ لوگ خود کو نیشنلسٹ، اب نیشنلسٹ سب سے بڑا نیشنلسٹ پاکستان میں اگر کوئی گزرا ہے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا. تو لہذا آپ اپنے کمنٹ پہ، اپنے ٹرولنگ پہ، اپنے اس پہ تھوڑا سا کچھ غور کریں. اتنا ہپوکریسی، اتنا منافقت زیب نہیں دیتا پڑھے لکھے سوسائٹی میں. آپ اپنے ایک پراپرٹی سرٹیفکیٹ، ایک پلاٹ کا اپنے گاؤں میں آپ اپنے زمینوں کے پراپرٹی سرٹیفکیٹ بنانے کے بعد بھی بینک اس کو مورگیج رکھنے کے لیے یا لون اپروول کرنے کے لیے جو آپ کو چاہیے ہوتا پراپرٹی سرٹیفکیٹ جمع کرنا ہے، کمرشل بینک اس کو اپروو ہی نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ پاکستان کے اندر آپ کا پراپرٹی نہیں مانا جاتا. آپ اگر کہیں پہ اس کو رکھوانا چاہتے ہو، اسلام آباد کے اندر آ کے کوئی کیس فائل کرو نا کسی بینک میں اور بولو کہ میرے گلگت میں اتنے جو ہے نا کروڑ ارب کا پراپرٹی ہے، مجھے اس کے مد میں مجھے جو ہے نا آپ 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ لون دے دے. نہیں دے گا. وہ صاف کہتے ہیں رسک اینڈ اپلائنسز والے کہ یہ کاغذ از ناٹ اینی تھنگ. آپ کو حقوق دیا، یہ چیزیں سولو ہوں گے تو بھائی آگے پھر جا کے ہم اپنا مائن اینڈ منرل بل بنا سکتے ہیں، اس پہ ایکٹ بنا سکتے ہیں. اب تو ہم نے گراؤنڈ بنایا ہے. کر لو جتنا ٹرول کرنا ہے، جتنا جو ہے نا آپ نے الزام لگانا ہے لگا لو، لیکن تاریخ میں لکھا جائے گا امجد حسین کا نام. اس نے اتنا بڑا کام آگے والے نسلوں کے لیے کیا ہے. آپ اگر آج نہیں سمجھ رہے ہو، آپ اگر آج ان پڑھ ہو، صحیح، ہمارے بھلا سے صحیح،
آج اگر آپ کسی ایسے لوگوں کے باتوں میں آ کے آپ کے آنکھوں پہ پٹیاں باندھے ہوئے، ٹھیک، آگے جا کے ہسٹری لکھنے والے لکھیں گے، آنے والے نسلوں کو پتہ چلے گا کہ بھائی ان کے لیے کام کس نے کر کے دیا ہے، راہ ہموار کر کے کس نے دیا ہے۔ ایک آدمی، نڈر آدمی، جمہوری آدمی، عوامی لیڈر، صرف اور صرف ایڈوکیٹ امجد حسین ہے۔ آنکھیں کھولو اور حقیقی جمہوری پارٹی کے ساتھ اپنا سپورٹ رکھو۔